ان کے پاس ایک بڑی ہی قیمتی زمین تھی، وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 40,000 درہم میں خریدی۔ اور ناظرین، آپ کو تعجب ہوگا کہ 40,000 دینار کی یہ ساری رقم انہوں نے بنی زہرہ کے فقراء اور امہات المومنین کے اندر تقسیم کر دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری، بہادر، شیر، غزوہ بدر سمیت جتنے بھی غزوات تھے سب غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ بدر کے اندر تو آپ سب نے وہ واقعہ سن رکھا ہے کہ جس وقت ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے 2 انصاری نوجوان ابو جہل کا پوچھنے کے لیے آئے تو عبد الرحمن بن عوف کے پاس ہی آئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہی ان کو بتایا تھا کہ وہ دیکھو کفر کا سرغنہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے اور اپنی فوجوں کو لڑا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں انصاری باز کی طرح، شیر کی طرح جھپٹتے ہیں اور کفر کے سرغنہ ابو جہل کو واسطے جہنم کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان کے اندر بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ وہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ کے اندر ثابت قدم رہے۔ احد کے میدان میں لڑتے لڑتے ان کے منہ پر چوٹ آتی ہے، سامنے کا دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کو 20 یا اس سے زیادہ زخم آتے ہیں، اور ان میں سے ایک زخم اتنا کاری تھا کہ ساری زندگی کے لیے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے اندر بڑے ہی خوبصورت موقع آتے ہیں، اور ان میں سے ایک خوبصورت اور بہترین موقع وہ تھا، شعبان 6 ہجری کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا دومت الجندل کی جانب۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے ان کے سر پر پگڑی باندھی، پچھلے شملہ چھوڑا اور ہاتھ میں جھنڈا عنایت فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیتیں فرمائی۔ جنگ کرنی ہے، کیسے جنگ کرنی ہے؟ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربی تھے، اپنے ساتھیوں کے تربیت کرنے والے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جنگ کرو، دومت الجندل پہنچ کر 3 دن تک اسلام کی دعوت دینا، اگر پھر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لینے تو تم نے ان کی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ دومت الجندل کے علاقے میں قبیلہ بنو کلب، اس کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اسبق بن عمر، عیسائی تھا وہ۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے اس نے اسلام قبول کیا، اس کی قوم کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب فرمان اسبق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ تماذر رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی، اور انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے کر آتے ہیں۔ مشہور راوی حدیث ابو سلمہ اسی خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور یزیدو، یہاں پر اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی قریشی کی بنو کلب میں یہ پہلی شادی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کئی ایسے موقع آئے کہ ان کی جو رائے تھی اس کو قبول کیا گیا۔ عراق پر لشکر کشی کا مسئلہ پیش آیا تو صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سپہ سالار پیش کیا۔ شورا کا اجلاس جاری تھا، اور یہاں پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ ان کا نقطہ نظر بڑا زبردست تھا۔ ان کا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے کہ حضرت آپ مدینہ میں ہی ٹھہریں گے، لشکر کو عراق بھیج دیں، اللہ نہ کرے اگر اسلامی لشکر نے شکست کھائی تو وہ اسلام کی شکست نہ ہوگی بلکہ مسلمانوں کے گروہ کی شکست ہوگی، لیکن اگر آپ میدان میں اتر گئے اور شکست کھا گئے تو مسلمانوں کی ترقی رک جائے گی، اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کے ان دلائل کو
مسلمانوں نے قبول کیا، اور پھر انہوں نے ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا؟ یہ مسئلہ بھی اس دانشور شخصیت نے حل کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں نے اس آدمی کو پا لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کون سا وہ آدمی ہے؟ کہنے لگے اس کا نام سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور عزیزو، وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی قیادت کے اندر مسلمانوں نے قادسیہ کے میدان کے اندر ایران کو شکست فاش دی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایرانیوں کو شکست عطا کر دی۔